اپنی تھاٹ پروسیس کو کیچ کرنا. ان کوچنگ بیسکلی میں سکھاتی کیا ہوں, یا ہم سارے جو کوچز ہیں وہ سکھاتے کیا ہیں کہ اپنے تھاٹ پروسیس کو کیچ کرو. جو تم کہہ رہی ہو یا جو تم اپنا بتا رہی ہو, کیا وہ نیریٹو ایگزیکٹلی ویسا ہے؟ اینڈ دا تھنگ از, ہم اپنی نیریٹیوز میں اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. اور آپ کسی نان فرینڈ, نان رشتے دار کو جب آپ اپنا مینٹر یا کوچ بناتے ہو تو ان کا کام ہی یہ ہے. تھراپیز کیوں کامیاب ہوتی ہیں؟ تھراپیز یا کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں. تھراپیز ان لوگوں کے لیے کامیاب ہوتی ہیں جو کہ مادہ رکھتے ہیں سننے کا, کہ اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا آپ کی بات جو ہے یہ بناوٹی ہے, غلط ہے, اپنی ایگو کو مارو یہاں پہ, کیونکہ دس از ناٹ میکنگ سینس. You are purposely perpetuating a negative scenario in your head. You need to come out of it. لیکن اگر آپ اور فیل اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یا تو تھراپسٹ آپ کو سن نہیں رہا ہوتا, یا تھراپسٹ جو, یا پھر آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ریڈائریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. جہاں تک بات ہے نا سوری کہنے کی, مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں اتنا ایکسیسولی سوری سکھایا گیا تھا کہ ٹیبل سے ٹکر لگ جائے تو ہم ٹیبل کو بھی سوری کہتے ہیں, چیئر سے ٹکر لگ جائے تو ہم چیئر کو بھی سوری کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نان لیونگ تھنگس کو ٹکریں لگ جائیں ہماری تو ہم ان کو سوری کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑا بڑا سوچ سمجھ کے ایک بڑا ہیلدی ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کو ہر وقت سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسپیکٹ بھی مت کرو کہ ہر وقت ہر کوئی آپ کو آ کے سوری بولے, لیکن یہ ضرور کوشش کرو کہ پتا ہو کہ باؤنڈریز کیا ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ کمپرومائز کر لینے میں اگر صلح ہو جائے کسی سے تو وہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, یا صبر کر لینا جو ہے وہ بہتر ہے, بالکل بہتر ہے, بشرط یہ کہ آپ نے اپنی بات بڑے طریقے سے اگلے بندے کو کہہ دی ہے. اب مجھے 100% پتا ہے کہ اس کو بہت نیگیٹولی لیا جا سکتا ہے. میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل, میں نے سامیہ سے کوئی بات کی اور سامیہ کو لگا کہ بھائی اس نے نا اچھی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. اب سامیہ کو لگا کہ اچھی بات نہیں کی, سامیہ آ کے مجھ سے کہے گی کہ ارم آپ نے یہ بات کی ہے مجھے بالکل نہیں پسند آئی, آئی ڈونٹ لائک دس. اب وہی والی سامیہ والی ایگزامپل میں لیتی ہوں کہ سامیہ, آئی ول گو بیک, آئی ول ریوزٹ دا کنورسیشن اینڈ آئی ول انڈرسٹینڈ کہ was it really that bad, like یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کروں. اگر مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو حالانکہ وہ نہیں تھا لیکن اس کو لگا ہے تو چلو ٹھیک ہے, آئی اپولوجائز, رائٹ, مسئلہ ختم ہو گیا. However, ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. دو فرینڈز ہیں, دونوں کی جرنی ایک ساتھ شروع ہوئی اسکول سے کالج سے, ٹھیک ہے, دونوں نان آبزروینٹ تھیں, یعنی کہ ان دیئر دین کیجول تھیں. But one starts gaining knowledge and one starts becoming more closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and she's continuously talking about deen and she's continuously talking, and then she starts her اپنا get up وہ change کر لیتی ہے. اب یہ دونوں بیسٹ فرینڈس تھیں لیکن ان کا فنڈامنٹل ڈفرینس آنا شروع ہو گیا ان کی پرسنالٹی میں. سو ون ڈے یہ فرینڈ جو ہے یہ کہتی ہے چلو آؤ چلتے ہیں باہر چلتے ہیں, کافی پیتے ہیں, جو بھی ایوری تھنگ, یعنی جیسے ہم ہمیشہ جیسے ہم کرتے تھے. تو وہ فرینڈ آہستہ آہستہ نا ہچکنا شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں نہیں نہیں, اینڈ دین سڈنلی دے کنفرنٹ ایچ ادر کہ مسئلہ کیا ہے, تم مجھ سے الگ کیوں ہو رہی ہو, تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو. اینڈ دی ادر پرسن سیز مجھے لگتا ہے کہ تم ہر وقت مجھے دعویٰ دیتی رہتی ہو. تو وہ حیران ہو کے دیکھتی, کہتی کیا میں تمہیں دعویٰ دیتی رہتی ہوں, میں نے تو تمہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ لو, میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو, میں نے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہا, تمہیں ایسا کیوں لگا؟ نہیں نہیں مجھے لگتا ہے ایسا, مجھے تمہاری ہر بات سے ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے ہی ہر چیز کا نشانہ بنایا ہوا ہے. You don't need to apologize to that person. یہ اس پرسن کی انسیکیورٹی بول رہی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اس بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پوری حد الامکان کوشش کی ہے کہ آپ اس شخص کو چینج نہیں کر رہے ہو, اور آپ نے پوری حد الامکان کوشش کی ہے کہ آپ اس بندے کی انٹیلیجنس کو چیلنج نہیں کر رہے ہو, لیکن وہ شخص آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے تو ایسا کیا, تم نے تو ایسا کیا ہے. That person does not deserve an apology. You know what that person deserves? That person deserves to be stayed away from. اگر رشتہ دار ہیں تو اتنا اسٹے اوے کریں گے, سلام دعا عید شبرات پہ کر لیں. ضروری نہیں کہ ان کے گھر پہ ہر چائے ہر کھانے ہر اس پہ جائیں, نہ ضروری ہے کہ انہوں ہر دفعہ مدعو کریں. اگر سپریٹ رہ سکتے ہیں تو سپریٹ رہیں, لیکن اگر وہ دوست ہیں تو میرا سنسیئر مشورہ یہ ہے کہ پھر ان کو ان کے حال پہ پلیز چھوڑ دیں. تکلیف ہوگی لیکن بڑے سالوں کی اگر دوستی ہے, بڑے سالوں کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ دیٹ. اور میں یہ کہتی ہوں اسپیشلی فرینڈشپس میں خواتین کو میں یہ کہتی ہوں کہ اف یور فرینڈشپ از ناٹ سرونگ یو, ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا,
If it is not serving you, please move on. گھسیٹیں مت اس کو, ڈریگ مت کریں, کیونکہ دیکھیں ہم خواتین کے پاس ایموشنلی ویسی اسپیس بہت کم ہوتی ہے. ہم نے شوہر کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں ہم نے جوائنٹ فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اگر ہمارے پاس اسپیشل نیڈس کے چلڈرن ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یو آر ایڈنگ اے ریلیشن شپ دیٹس ناٹ سرونگ یو. کیوں وائی؟ وہ جو ٹائم ہم نے یہ سوچنے میں گزارنا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا, اور اس نے میرے ساتھ وہ کیوں کر دیا, اور اس نے مجھے سمجھا کیوں نہیں. یار اس سے بہتر ہے 2 کتابیں اچھی پڑھ لو. And that is how you grow. You don't grow because you keep dwelling in the whys and the buts and the ifs. یہ ایک بڑی فائن لائن ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے where you need to cut off, where you need to say this is not serving me, this is not serving my deen. اگر دعا استخارہ کی دعا سامیہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا سکھایا ہے. مجھے اللہم انی استخیرک باستدرک وعلمک اور اس میں دعا کا حصہ یہ ہے کہ اور اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور میرے لیے خیر ہے دنیا میں اور آخرت میں تو اس کو میرے لیے خیر کر دے, اور اگر یہ میرے لیے کام آسان نہیں ہے تو میرے دل سے اس کو مطلب وہ ختم ہو جائے, میرا دل ہی اس کی طرف سے ختم ہو جائے. I think that's a very beautiful lesson about friendships, about women friendships, because